کیسی ہیں وکیل صاحبہ؟ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھی میرال کے کانوں سے جب یہ بھاری اور شناسا مردانہ آواز ٹکرائی تو اس کے ہاتھ میں موجود فائل زمین پر گر گئی۔ یہ محض ایک سوال نہیں تھا، بلکہ گزشتہ 4 سالوں پر محیط اس کے سکون کی قبر پر لگی ہوئی تختی تھی۔ ٹیکسی کی مدھم روشنی اور باہر برستی ہوئی طوفانی بارش میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا عکس ریئر ویو مرر میں واضح ہو رہا تھا۔ میرال کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ آنکھیں جو سمجھتی تھی کہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہیں، وہ آج اتنے سالوں کے بعد دوبارہ اسی چمک اور اسی وحشت کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ تم؟ میرال کے خشک لبوں سے بمشکل ایک لفظ ادا ہوا۔ میں نے پوچھا کیسی ہیں آپ مسز شمریز خان، یا پھر دنیا کے لیے مس میرال؟ وہ شخص اطمینان سے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے بولا اور پھر ایک زوردار بریک کے ساتھ گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ باہر آسمانی بجلی کڑکی اور اس کی روشنی میں میرال نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ شمریز خان تھا، وہی گینگسٹر جس کی موت کی خبر اس نے 4 سال پہلے اخبار میں پڑھی تھی، جس کے نام کا خوف اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں تو پولیس نے… میرال کے الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے۔ شمریز نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ بارش کا پانی اس کے سیاہ لباس کو بھگو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانا استحضائیہ تبسم تھا۔ وہ گھوم کر پچھلی سیٹ کی طرف آیا اور دروازہ کھول دیا۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 448 کیا کہتی ہے وکیل صاحبہ؟ کیا جعل سازی کی سزا صرف کاغذوں تک محدود ہے یا موت کا ڈرامہ رچانے والوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ وہ شاہانہ انداز میں ٹیکسی کی چھت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ میرال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کی دعا اس نے گزشتہ 1460 دن مانگی تھی۔ وہ وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ ایک انجانے خوف نے اسے گھیرا اور وہ دوسرے دروازے سے نکل کر دیوانہ وار بھاگی۔ بھاگ لو میرال، جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگ لو، مگر یاد رکھنا مقدمہ شروع ہو چکا ہے اور اس بار جج بھی میں ہوں اور وکیل بھی میں۔ شمریز کی آواز بارش کے شور کو چیرتی ہوئی اس کا پیچھا کرتی رہی، مگر میرال نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچی اور کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ چابی 2 بار اس کے ہاتھ سے گر کر کیچڑ میں لتھڑی۔ آخرکار گیٹ کھلا اور وہ اندر گرنے والے انداز میں داخل ہوئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس دھونکڑی کی طرح چل رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے، وہ مر چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میرال نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن ماضی کے دریچے اتنی ہی تیزی سے کھلے جتنی تیزی سے باہر بارش برس رہی تھی۔ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ یونیورسٹی کا کیفیٹیریا طلبہ کے شور سے گونج رہا تھا۔ میرال اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی اخبار میں چھپی ایک تصویر کو بڑے ہی انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تب بھی اتنی ہی شوخ اور لاپرواہ تھی جتنی کہ آج سنجیدہ اور سہمی ہوئی تھی۔ ارے دیکھو تو صحیح، کتنا ہینڈسم ہے یہ بندہ، پولیس کو اس کی تلاش، اوف خدایا، اتنی پیاری شخصیت والا انسان اشتہاری کیسے ہو سکتا ہے؟ میرال نے اخبار لہراتے ہوئے اپنی سہیلی سے کہا۔ سہیلی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا میرال؟ یہ شہر کا مانا ہوا گینگسٹر شمریز خان ہے، اس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں اور تمہیں اس کی شخصیت دکھ رہی ہے؟ میرال نے بے پرواہی سے کاندھے اچکائے۔ اگر میں اکیلی ہوتی اور یہ میرے ہاتھ لگ جاتا تو قسم لے لو جو میں سے خوبصورت آدمی کو کبھی پھانسی لگنے دیتی یا جیل جانے دیتی، میں تو اسے اپنے دل کی جیل میں قید کر لیتی۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی سہیلیاں قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ میرال کو خبر نہیں تھی کہ پیچھے والی میز پر بیٹھا ایک شخص خاموشی سے اخبار کے پیچھے چھپا اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اگلے ہی دن جب میرال کالج سے نکلی تو اسے گیٹ پر ایک چھوٹا سا بچہ ملا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ باجی، یہ آپ کے لیے ہے۔ میرال نے حیرت سے وہ خوبصورت لفافہ کھولا۔ اندر ایک سیاہ کارڈ تھا جس پر سنہری حروف میں صرف ایک جملہ تحریر تھا: تعریف اور حمایت کے لیے شکریہ، دستخط شین خے۔ میرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ شین خے؟ شمریز خان؟ کیا اس نے کل کی باتیں سن لی؟ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن سڑک پر معمول کا رش تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، نہیں میرال، تم بھی کیا سوچ رہے ہو؟ وہ ایک مفرور مجرم ہے، وہ یہاں کالج کے باہر کیا کر رہا ہوگا؟ ضرور کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔
انٹر کے آخری پیپر والے دن موسم بہت خراب تھا. بادل ایسے گرج رہے تھے جیسے کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ ہو. میرال خوش تھی کہ آج اس کے امتحانات ختم ہو جائیں گے اور وہ آزاد ہوگی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی آزادی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہے. جو ہی وہ رکشے کا انتظار کرنے کے لیے اسٹاپ پر کھڑی ہوئی، ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی تو مضبوط ہاتھوں نے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا. چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ میرال نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ پر ایک رومال رکھ دیا گیا. اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. جب ہوش آیا تو وہ ایک انجان جگہ پر تھی جو کسی فارم ہاؤس کا کمرہ لگ رہا تھا. سامنے صوفے پر وہی شخص بیٹھا تھا جس کی تصویر اس نے اخبار میں دیکھی تھی، شمریز خان. ہوش آ گیا میری وکیل صفائی کو؟ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے طنزی انداز میں پوچھا. تو میرال خوف سے سمٹ گئی. مجھے جانے دو، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ شمریز اٹھ کر اس کے قریب آیا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے جیل نہیں جانے دو گی. بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہاری اس خواہش کا احترام کیا جائے. آج ہمارا نکاح ہے میرال، ہرگز نہیں. میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے مجرم سے شادی نہیں کروں گی. میرال نے پوری قوت سے انکار کیا. شمریز کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے. میرے پاس وقت کم ہے اور تمہیں منانے کا شوق بھی نہیں ہے. دستخط کرو ورنہ اس انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. اس جبر کی فضا میں جہاں صرف خوف کا پہرا تھا، میرال کا نکاح شمریز خان سے ہو گیا. وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن اس پتھر کے انسان پر کوئی اثر نہ ہوا. نکاح کے فوراً بعد اس نے میرال کو کچھ دیر غور سے دیکھا، جیسے اس کے چہرے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہا ہو. آج سے تم صرف میری ہو اور یہ بات یاد رکھنا. اس نے میرال کے ماتھے پر ایک سرد بوسہ دیا اور پھر اپنے آدمی کو اشارہ کیا. اسے واپس اسی جگہ چھوڑ دیا گیا جہاں سے اٹھایا گیا تھا. یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ میرال کو لگا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو. وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر پہنچی. گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا. اس کے چچا اور چچی جنہیں وہ ماں باپ کا درجہ دیتی تھی پریشانی کی اداکاری کر رہے تھے. کہاں رہ گئی تھی تم؟ ہم تو تھانے جانے والے تھے. چچی نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا تو میرال کی زبان بند ہو گئی. وہ کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا بیت چکی ہے؟ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ چچا نے ایک نیا بم پھوڑا. خیر شکر ہے تم آ گئی. آج سے ہم لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں. لڑکا بہت اچھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تمہاری منگنی کر دیں. میرال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. نہیں چچا جان، میں شادی نہیں کرنا چاہتی. مجھے پڑھنا ہے. پڑھائی کا بوجھ سر سے اتار دو، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. چچا کا لہجہ اٹل تھا. میرال اپنے کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں روتی رہی. اس کا نکاح تو ہو چکا تھا. وہ کسی اور کی امانت تھی. وہ اپنے چچا کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، لیکن سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں تھی. اگلے 2 دن اس پر قیامت بن کر گزرے. وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اخبار کی اس سرخی نے اس کی دنیا ہلا دی. پولیس مقابلہ، بدنام زمانہ مجرم، شمریز خان ساتھیوں سمیت ہلاک. میرال نے وہ خبر بار بار پڑھی. اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا. ایک طرف سکون تھا کہ وہ قید سے آزاد ہو گئی، اس کا وہ جبری رشتہ ختم ہو گیا جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. لیکن دوسری طرف ایک انجانی سی تکلیف تھی جسے وہ نام نہیں دے پا رہی تھی. کیا وہ بیوہ ہو گئی تھی؟ دروازے پر دستک نے میرال کو ماضی سے حال ملا کھڑا کیا. ماما آپ آ گئی؟ یہ اس کے 4 سالہ بیٹے زاویار کی آواز تھی. میرال نے جلدی سے آنسو پونچھے اور دروازہ کھولا تو سامنے ننھا زاویار کھڑا تھا، جس کی آنکھیں، ناک اور پیشانی ہو بہو شمریز خان جیسی تھی. وہ اس کا اور شمریز کا بیٹا تھا، وہ نشانی جو شمریز اس کے پاس چھوڑ گیا تھا. جب میرال کو اپنی پریگننسی کا علم ہوا تھا تو وہ اس قاطع حمل کے لیے کلینک تک گئی تھی. وہ اس مجرم کی نشانی کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہوئے اسے ایسے لگا جیسے کوئی ننھا ہاتھ اسے روک رہا ہو. قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس نے فیصلہ بدل لیا اور تمام تر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کا عزم کیا. چچا چچی کے تانے، سماج کی باتیں اور ایک کنواری ماں کا لیبل، اس نے سب برداشت کیا. اس نے دن رات ایک کر کے اپنی پڑھائی مکمل کی اور آج وہ ایک وکیل بن چکی تھی. اس نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک محفوظ مستقبل دے سکے اور ثابت کر سکے کہ وہ کمزور نہیں ہے. میرال نے زاویار کو گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اس کے وجود کی خوشبو نے اسے کچھ حوصلہ دیا. ماما آپ کام کیوں رہی ہیں؟ زاویار نے اپنی ننھی انگلیوں سے اس کے گال چھوئے. کچھ نہیں میری جان، بس سردی لگ رہی ہے. میرال نے جھوٹ بولا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ سردی موسم کی نہیں خوف کی تھی. شمریز خان زندہ تھا، وہ واپس آ چکا تھا. اس کا وہم حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا.
وہ شخص جسے وہ مردہ سمجھ کر اپنی زندگی اثر نو ترتیب دے چکی تھی، اب اپنے حق کا دعویٰ کرنے آ گیا تھا۔ اسے زاویار کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میرال نے خود سے عہد کیا، میں اسے اپنے بیٹے کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ ایک مجرم ہے، قاتل ہے، وہ میرے بیٹے کی معصومیت چھین لے گا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، لیکن میرال کی زندگی میں طوفان ابھی دستک دے رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، گلی کے کونے پر اسٹریٹ لائٹس کے نیچے ایک سایہ اب بھی موجود تھا۔ وہ سایہ سگریٹ کا کش لگا رہا تھا اور اس کا رخ سیدھا میرال کی کھڑکی کی طرف تھا۔ میرال نے فوراً پردہ گرا دیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح میرال نے خود کو تیار کیا، وہ اب ڈر کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسے کورٹ جانا تھا۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ پہنا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ تم ایک وکیل ہو میرال، تم قانون جانتی ہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے زاویار کو تیار کر کے اسکول بھیجا اور خود اپنی گاڑی میں کورٹ کے لیے نکلی۔ سارا راستہ وہ شیشے میں دیکھتی رہی کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا۔ کورٹ پہنچ کر اسے تھوڑا سا سکون ملا۔ اپنے چیمبر میں بیٹھ کر وہ فائلز دیکھنے لگی۔ جب اس کے اسسٹنٹ نے اندر آ کر اطلاع دی، میڈم، ایک کلائنٹ ہے جو کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، کہتا ہے بہت پرانا کیس ہے اور صرف آپ ہی لڑ سکتی ہیں۔ میرال نے ماتھے سے پسینہ پہنچا۔ بھیج دو۔ دروازہ کھلا اور وہی شناسا قامت اندر داخل ہوئی۔ شمریز خان نے سفید شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی گینگسٹر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک باوقار سردار دکھائی دے رہا تھا۔ آئیے تشریف رکھیے مسٹر، میرال نے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ خان، شمریز خان۔ اسے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ ویسے تعارف کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن آپ کی یادداشت شاید کمزور ہو گئی ہے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میرال نے غصے سے فائل میز پر پٹ گئی۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو پولیس فوراً آ جائے گی۔ تم ایک اشتہاری ہو اور میں ایک وکیل۔ میرا فرض ہے کہ میں قانون کی مدد کروں۔ شمریز مسکرایا۔ شوق سے کریں۔ میں تو خود گرفتاری دینے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے خلاف گواہی دے سکتی ہے، خاص طور پر تب جب شوہر کے پاس نکاح نامہ بھی موجود ہو۔ اور وہ رکا اور اس کی نظر میرال کی میز پر رکھی زاویار کی تصویر پر پڑی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک سنجیدہ اور گہری نظر ابھری، اور جب ایک وارث بھی موجود ہو۔ میرال کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور تصویر کو الٹا کر دیا۔ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ میرال چلائی۔ شمریز اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرال کے قریب آیا۔ میز کی اوٹ میں کھڑی میرال کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میرال، سچ چھپانے سے چھپتا نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میں سب جانتا ہوں۔ میں وہ سایہ ہوں جو پچھلے 4 سال سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اکیلے اس دنیا سے لڑ رہی ہو؟ تمہاری ہر مشکل، ہر رکاوٹ کو میں نے دور کیا۔ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ تم نے مجھے اغوا کیا، زبردستی نکاح کیا اور پھر مرنے کا ڈرامہ کر کے غائب ہو گئے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شمریز نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ آنکھیں صاف کر لو، وکیل کمزور نہیں ہوتے۔ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اپنا حق لینے آیا ہوں، تم پر بھی اور اس بچے پر بھی۔ اور شمریز خان خالی ہاتھ واپس جانے کا عادی نہیں ہے، تمہیں ہارنا پڑے گا۔ میرال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تمہارے خلاف کیس لڑوں گی، میں ثابت کروں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں خلا لوں گی۔ چیلنج قبول ہے۔ شمریز نے عقب میں قدم بڑھائے۔ تیاری کر لو وکیل صاحبہ، جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھنا ہار تمہارا مقدر ہے، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے وہ رکا۔ آج شام تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے تن کر کہا۔ یہ درخواست نہیں ہے، حکم ہے بیگم صاحبہ، ورنہ میں اسکول سے زاویار کو پک کرنے خود چلا جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے وہ اپنے ڈیڈی سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ شمریز دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور میرال وہی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہا، وہ کر گزرے گا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور گھر نمبر ملایا، جیسے نہیں معلوم تھا کہ یہ فون کال اس کی زندگی میں مزید کتنی مشکلات کھڑی کرنے والی ہے۔ دوسری طرف اس کے چچا اور چچی جو اب تک خاموش تھے، ان کی سازشوں کا جال تیار ہو رہا تھا۔ شمریز کی واپسی صرف میرال کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے بھی خطرہ تھی۔
میرال کے کانپتے ہاتھوں نے بمشکل موبائل فون تھام رکھا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی بج رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ہیلو میرال بیٹی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ دوسری طرف سے چچی کی فکر مند آواز سنائی دی۔ یہ وہی آواز تھی جس نے اسے ہمیشہ ماں جیسا پیار دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ میرال نے اپنے آنسو روکے اور لرزتی آواز میں کہا، چچی جان وہ زندہ ہے، شمریز خان زندہ ہے۔ وہ واپس آ گیا۔ میرال کی آواز میں اتنا خوف تھا کہ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ چچی کے ہاتھ سے شاید کچھ گرا تھا کیونکہ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میرال؟ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ وہ تو 4 سال پہلے پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، تم نے خود اخبار میں پڑھا تھا۔ چچی کی آواز میں اب صرف فکر نہیں بلکہ ایک انجانا سا خوف بھی شامل ہو گیا تھا، جسے میرال اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ نہیں چچی جان، یہ وہم نہیں، وہ میرے آفس میں آیا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، اس نے زاویار کو دیکھ لیا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے گا۔ آپ پلیز چچا جان کو بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میرال پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا وکیل والا مضبوط خول چکنا چور ہو چکا تھا۔ تم فکر مت کرو بیٹی، سیدھا گھر آؤ، ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہمارے ہوتے ہوئے تم تک پہنچتا ہے۔ چچی نے فون بند کر دیا مگر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں جہاں میرال کے چچا وقار صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ غضب ہو گیا وقار صاحب، وہ مجرم واپس آ گیا۔ میرال نے اسے دیکھ لیا۔ وقار صاحب نے اخبار نیچے رکھا اور ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس نے فائل بند کر دی تھی۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ ساری جائیداد جو میرال کے نام ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، اور ہمارا بیٹا کامران جس کی شادی ہم میرال سے کروانے کا سوچ رہے تھے وہ بھی کنگال رہ جائے گا۔ وقار صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ٹہلنے لگے۔ ان کے چہرے پر وہ شفقت نہیں تھی جو میرال کے سامنے ہوتی تھی، بلکہ ایک شاطرانہ عیاری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرال کو کچھ بتائیں اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ میرال ابھی بھی ہماری مٹھی میں ہے، ہمیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ شمریز ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ چچی نے تائید میں سر ہلایا۔ میں نے اسے گھر بلا لیا ہے، بس دعا کرے کہ وہ اس تک دوبارہ نہ پہنچ پائے۔ ادھر میرال اپنا بیگ اٹھایا اور آفس سے باہر نکلی۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ پارکنگ میں پہنچی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ جب بھاری ہاتھ نے اس کی گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تو میرال اچھل کر پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شمریز خان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون اور ٹھہرا ہوا تاثر تھا جو میرال کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج شام تمہیں کہیں جانا ہے، تو پھر تم گھر جانے کی تیاری کیوں کر رہی ہو؟ شمریز کی آواز میں بلا کا روب تھا۔ وہ اسے کوئی پیشکش نہیں کر رہا تھا بلکہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ شمریز، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرال نے مزاحمت کی کوشش کی مگر شمریز نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت سخت مگر تکلیف دہ نہیں تھی۔ زاویار اس وقت اپنی نانی کے گھر یعنی کہ تمہارے چچا کے گھر محفوظ ہے۔ میں نے اطلاع کروا دی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اب خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ شمریز نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور اشارہ کیا۔ میرال کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شور مچا کر تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شمریز نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔ گاڑی میں شدید حبس اور خاموشی تھی۔ میرال کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مگر اس کا دھیان شمریز کی طرف تھا۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ تم نے 4 سال پہلے بھی میری زندگی برباد کی تھی اور اب پھر سے وہی کرنے آئے ہو؟ میرال نے بالآخر خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میں برباد کرنے نہیں بلکہ آباد کرنے آیا ہوں۔ تم میری بیوی ہو میرال، اور زاویار میرا بیٹا ہے۔ میں اپنا خاندان واپس لینے آیا ہوں۔ شمریز نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس کا ہر لفظ تولا ہوا تھا۔ کون سا خاندان؟ وہ جسے تم نے بندوق کی نوک پر بنایا تھا؟ وہ نکاح جو زبردستی ہوا تھا؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتے۔ میں عدالت جاؤں گی اور خلا لوں گی۔ میرال چیخی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ شمریز نے اچانک گاڑی ایک ویران سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے مڑ کر میرال کی آنکھوں میں دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میرال سمجھنے سے قاصر تھی۔ شوق سے جاؤ عدالت، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لڑو اپنا کیس۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی اچھی وکیل بنی ہو، لیکن یاد رکھنا میرال، عدالت ثبوت مانگتی ہے اور جذبات کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے پاس ثبوت ہیں، تم ایک اشتہاری مجرم ہو، تمہاری فائلز موجود ہیں۔ میرال نے اسے چیلنج کیا۔ وہ فائلز جن پر لکھا ہے کہ شمریز خان مر چکا؟ شمریز مسکرایا۔ قانون مردوں پر مقدمہ نہیں چلاتا بیگم صاحبہ، پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر یہ کہ میں وہی شمریز خان ہوں، اور پھر یہ کہ میں نے تم پر ظلم کیا۔ یہ سفر بہت لمبا ہے اور تم تھک جاؤ گی۔ میں نہیں تھکوں گی، میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گی، میرال نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر جنگ شروع کرتے ہیں، کل عدالت میں ملتے ہیں۔ شمریز نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، اسے اس کے گھر کے باہر اتار دیا۔ میرال گاڑی سے اتری اور بھاگ کر گیٹ کے اندر چلی گئی۔ شمریز اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میرال کہ تمہارے اصل دشمن کون ہے۔ میں تمہیں ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ہی تو واپس آیا ہوں، اس نے زیر لب کہا، اور گاڑی اندھیرے میں غائب کر دی۔ گھر کے اندر میرال کا استقبال چچا اور چچی نے کیا۔ وہ ڈرامائی انداز میں پریشان لگ رہے تھے۔ شکر ہے تم آ گئی، ہم تو مر ہی جاتے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ چچی نے اسے گلے لگایا۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا چچی، وہ کہہ رہا تھا وہ ساویار کو لے جائے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میرال نے روتے ہوئے کہا۔ وقار صاحب نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ تم حوصلہ رکھو بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل ہی تم خلا کا دعویٰ دائر کرو، میں اپنے وکیل دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ نہیں چچا جان، میں اپنا کیس خود لڑوں گی، یہ میری جنگ ہے اور مجھے ہی لڑنی ہے، میرال نے آنسو پونچھتے ہوئے عزم سے کہا تھا۔ وقار صاحب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناگواری آئی، مگر انہوں نے فوراً چھپا لی۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹی، ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ اگلے چند دن میرال کے لیے بہت سخت تھے۔ وہ دن رات ایک کر کے کیس تیار کر رہی تھی، اسے شمریز کے زندہ ہونے کے ثبوت اکٹھا کرنے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ دوسری طرف شمریز خان خاموشی سے اپنا جال بچھا رہا تھا۔ اس کے مخبر اسے لمحہ بلمحہ خبر دے رہے تھے۔ خان صاحب، بی بی جی نے آج سیشن کورٹ میں درخواست جمع کرا دی، ایک آدمی نے شمریز کو اطلاع دی۔ شمریز اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اچھا ہے، انہیں کرنے تو جو وہ کرنا چاہتی۔ وقار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ شمریز نے اپنی بندوق صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے کچھ پرانے ساتھیوں سے مل رہے ہیں، ہمیں شک ہے کہ وہ بی بی جی پر حملے کا پلان بنا رہے ہیں تاکہ سارا الزام آپ پر آ جائے۔ شمریز کا ہاتھ رک گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگر میرال کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو میں وقار کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ اس کی حفاظت بڑھا دو، میں خود سائے کی طرح اس کے ساتھ رہوں گا۔ اگلے دن میرال کورٹ سے واپس آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ زاویار نہیں تھا جسے اس نے گھر پر چھوڑا تھا۔ اس کا دماغ قانونی نکات میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ایک موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے قریب آئی۔ موٹر سائیکل پر 2 نقاب پوش سوار تھے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے پستول نکالا اور سیدھا میرال کی طرف تان لیا۔ میرال کی نظر جیسے اس پر پڑی تو اس کا دل رک گیا۔ نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی حملہ کرتا ایک سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر نے پوری رفتار سے آ کر موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ موٹر سائیکل سوار اچھل کر دور جا گرے۔ لینڈ کروزر میرال کی گاڑی کے آگے آ کر رکی اور اس میں سے شمریز باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ بھاگ جاؤ اگر زندگی پیاری ہے تو۔ حملہ آور جو ابھی سنبھل رہے تھے شمریز کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ شاید جانتے تھے کہ شمریز خان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ میرال گاڑی کے اندر سہمی بیٹھی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شمریز تیزی سے اس کی کھڑکی کی طرف آیا اور شیشہ کھٹکھٹایا۔ میرال دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آواز میں حقیقی پریشانی تھی۔ میراز نے لرزتے ہاتھوں سے لاک کھولا تو شمریز نے اسے باہر نکالا۔ اس کا جائزہ لیا۔ لگی تو نہیں؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ شمریز نے اس کے کاندھے تھام رکھے تھے۔ میرال نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ اس کا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے ہی یہ سب کروایا ہے۔ میرال چیخی۔ شمریز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر گولی چلواؤں گا؟ اور نہیں تو کیا، تم ہیرو بننا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ پہلے مجھ پر حملہ کرواؤ پھر بچا کر میرا احسان مند بناؤ تاکہ میں ڈر جاؤں اور تمہاری بات مان لوں۔ لیکن سن لو شمریز خان، میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تمہارے یہ گھٹیا ڈرامے اب مجھ پر اثر نہیں کریں گے۔ میرال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔
شمریز نے گہرا سانس لیا اور اپنی پستول واپس بیلٹ میں لگائی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وقار صاحب اپنی چال چل چکے، وہ میرال کے ذہن میں زہر گھولنے میں کامیاب ہو رہے۔ سوچ لو میرال، اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو میں 4 سال پہلے ہی مار دیتا یا پھر اغوا کر لیتا۔ مجھے ایسے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون تھے؟ میرے دشمن صرف تم ہو اور کوئی نہیں۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تمہارے دشمن وہ ہیں جنہیں تم مسیحا سمجھتی ہو، مگر ابھی تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی۔ شمریز نے اسے راستہ دیا، جاؤ گھر جاؤ اور احتیاط کرنا، اگلی بار شاید میں وقت پر نہ پہنچ سکوں۔ میرال نے اسے نفرت سے دیکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شمریز وہیں سڑک پر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ جی خان صاحب، پتہ لگاؤ یہ کس کے بندے تھے اور وقار کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اس نے شیر کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ اب کھیل ختم ہونے والا ہے۔ شمریز نے فون بند کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ادھر میرال جب گھر پہنچی تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ چچی بھاگتی ہوئی آئی۔ آئے ہائے اللہ، کیا ہوا میری بچی کو؟ چچی جان، مجھ پر حملہ ہوا تھا، وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے اور شمریز نے مجھے بچایا، مگر مجھے پتا ہے یہ اسی کا ڈرامہ، وہ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے۔ میرال روتے ہوئے صوفے پر گر گئی۔ وقار صاحب جو کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ دیکھا بیگم، میں نے کہا تھا نا، سانپ کتنا ہی سیانا کیوں نہ ہو، لاٹھی کے نیچے آ ہی جاتا ہے۔ میرال اب شمریز سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرے گی۔ وقار صاحب آگے بڑھے اور میرال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو بیٹی، اب وہ حد سے گزر گیا ہے۔ میں پولیس کمشنر سے خود بات کروں گا، اب اسے جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس ہاتھ کو وہ شفقت کا ہاتھ سمجھ رہی ہے وہی اس کی بربادی کا اصل ذمہ دار ہے۔ اس رات میرال کو نیند نہیں آئی۔ ہر بار آنکھ بند کرنے پر اسے شمریز کا چہرہ دکھائی دیتا۔ وہ لمحہ جب اس نے اسے بچایا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ خوف جس نے میرال کے لیے دیکھا تھا، کیا وہ سچ بول رہا تھا؟ میرال کے دل میں ایک ہلکا سا شک ابھرا۔ نہیں میرال، وہ تو ایک گینگسٹر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ صرف تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے سر جھٹک دیا اور اٹھ کر زاویار کے پاس چلی گئی۔ معصوم زاویار بے خبر سو رہا تھا۔ میرال نے اس کا ماتھا چوما۔ میں تمہیں کبھی اس مجرم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی بیٹا۔ اگلی صبح ایک نئے طوفان کی نوید لے کر طلوع ہوئی۔ میرال کو کورٹ سے نوٹس موصول ہوا کہ اس کے کیس کی سماعت مقرر ہو گئی ہے۔ وہ تیار ہو کر کورٹ پہنچی۔ وہاں پہلے ہی سے میڈیا کے کچھ لوگ موجود تھے۔ یہ خبر لیک ہو چکی تھی کہ مشہور گینگسٹر شمریز خان زندہ ہے اور اس کی بیوی نے اس پر مقدمہ کر دیا ہے۔ میرال ہجوم سے بچتی ہوئی اندر پہنچی۔ کمرہ عدالت کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ سامنے کٹہرے میں شمریز خان کھڑا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی، لیکن پولیس والوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جج صاحب آئے اور کارروائی شروع کی۔ مس میرال، آپ کا دعویٰ ہے کہ ملزم شمریز خان نے آپ کو اغوا کیا اور زبردستی نکاح کیا۔ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جج نے استفسار کیا۔ جی مائی لارڈ، میں خود گواہ ہوں اور میرے پاس میڈیکل رپورٹ تو نہیں ہے کیونکہ 4 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس شخص کا ماضی گواہ ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میرال نے بلند آواز میں کہا۔ شمریز کے وکیل نے اعتراض کیا۔ مائی لارڈ، یہ سب الزامات ہیں میرے موکل پر، آج تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، جہاں تک نکاح کی بات ہے تو یہ رہا نکاح نامہ جس پر محترمہ کے دستخط موجود ہیں۔ وکیل نے کاغذات جج کے سامنے پیش کیے۔ میرال نے دانت پیستے ہوئے وہ دستخط زور زبردستی پر لیے گئے ہیں۔ اس وقت شمریز نے ہاتھ اٹھایا اور اجازت طلب کی۔ جج صاحب، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جج نے اجازت دی۔ شمریز نے میرال کی طرف دیکھا۔ میں مانتا ہوں کہ نکاح کے حالات نارمل نہیں تھے، لیکن میں عدالت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرال میری عزت ہے اور میں اسے طلاق نہیں دی، نہ ہی میں دوں گا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی صفائی کا موقع دیا جائے اور مجھے میرے بیٹے سے ملنے دیا جائے۔ شمریز کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے پورا کمرہ عدالت کو خاموش کر دیا۔ میرال کو لگا جیسے اس کا دل پگھل رہا ہے، لیکن اس نے فوراً سے خود کو سنبھالا۔ مجھے اس کی ہمدردی نہیں، انصاف چاہیے۔ میں اسے سزا دلوا کر رہوں گی، میرال نے چیخ کر کہا۔ جج نے سماعت ملتوی کر دی اور اگلی تاریخ دے دی۔ باہر نکلتے وقت شمریز میرال کے قریب سے گزرا۔ تم بہت اچھا لڑ رہی ہو وکیل صاحبہ، لیکن یاد رکھنا دشمن تمہاری آستین میں ہے اور تم اس کے لیے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ پولیس کے حصار میں آگے بڑھ گیا۔ میرال وہیں کھڑی رہ گئی، سوچوں کے بھنور میں قید۔ کیا واقعی وہ کچھ نظر انداز کر رہی تھی؟ عدالت کے برآمدے ویران ہو چکے تھے، مگر میرال کے لیے ویرانی اس کے اندر کے شور سے کم تھی۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے باہر نکلی
گھر جانے کے بجائے اس نے گاڑی کا رخ قریبی پارک کی طرف موڑ لیا۔ اس نے صبح زاویار سے وعدہ کیا تھا کہ اسے باہر لے کر جائے گی۔ اس نے اسکول سے زاویار کو لیا اور پارک پہنچ گئی۔ زاویار جھولے لیتے ہوئے کھلکھلا رہا تھا اور میرال بینچ پر بیٹھی اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ معصوم ہنسی ہی تو اس کے جینے کی وجہ تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے والے گھنے درخت کے نیچے شمریز خان کھڑا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کی نظریں صرف اور صرف زاویار پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور اپنائیت تھی۔ میرال تیزی سے اٹھی اور زاویار کی طرف لپکی۔ اس نے اپنے بچے کو اپنی باہوں میں چھپا لیا جیسے کوئی اسے چھیننے والا ہو۔ شمریز آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ تم اسے مجھ سے چھپا نہیں سکتی میرال، کیونکہ سورج کو ہتھیلی سے نہیں ڈھانپا جا سکتا، شمریز نے نرم لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زاویار کے سر کو چھونے کی کوشش کی۔ خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا، تم اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ میرال شیرنی کی طرح دھاڑی اور پیچھے ہٹ گئی۔ زاویار سہم کر میرال کے گلے لگ گیا۔ شمریز نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی ایک لہر ابھری۔ یہ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے میرال، اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ میرا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھو، یہ بالکل میری طرح دنیا کو دیکھتی ہیں۔ میں اسے چھیننے نہیں آیا، بلکہ اسے وہ تحفظ دینے آیا ہوں جو اس کا حق ہے۔ شمریز کا لہجہ اتنا سرنگیز تھا کہ ایک پل کے لیے میرال خاموش ہو گئی۔ تمہارا حق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میرال نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ شمریز نے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ ہو گیا۔ میں چلا جاؤں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارے ارد گرد جو لوگ مخلص بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں نا، وہی اصل میں تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں پر نظر رکھنا، خاص طور پر اپنے چچا پر، شمریز نے انتباہی لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ میرال کے دل میں پھر سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ جلدی سے زاویار کو لے کر پارکنگ کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی کہ ایک تیز رفتار سیاہ وین ان کی طرف آئی۔ وین کا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش باہر نکلے۔ انہوں نے میرال کو دھکا دیا اور زاویار کو کھینچنے کی کوشش کی۔ نہیں، چھوڑو میرے بچے کو، بچاؤ کوئی۔ میرال نے چیختے ہوئے مزاحمت کی اور ان کے سامنے دیوار بن گئی۔ ایک آدمی نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے وہ سڑک پر گر گئی۔ زاویار چیخ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاویار کو لے جاتے ایک اور گاڑی نے آ کر وین کا راستہ روک دیا۔ شمریز خان بجلی کی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی راڈ تھی۔ اس نے آتے ایک حملہ آور پر وار کیا جو کراتا وہ زمین پر گرا۔ شمریز کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ حملہ آوروں نے جب دیکھا کہ مقابلہ سخت ہے تو وہ اپنے ساتھی کو چھوڑ کر وین میں بیٹھتے فرار ہو گئے۔ شمریز نے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے زاویار کو دیکھا جو زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زاویار کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بابا آ گئے ہیں، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ الفاظ بھی اختیار اس کے منہ سے نکلے۔ میرال جو اب تک صدمے میں تھی سن کر چونک اٹھی۔ اس نے اٹھ کر زاویار کو شمریز سے تقریباً چھین لیا۔ یہ تمہارا ڈرامہ ہے، یہ سب تم کروا رہے ہو تاکہ میں ڈر جاؤں۔ میرال کا جسم کانپ رہا تھا۔ شمریز نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم اتنی سمجھدار ہو کر بھی اتنی نادان کیوں ہو میرال؟ یہ لوگ مجھے مارنے نہیں، تمہیں اور زاویار کو مارنے آئے تھے، اور یہ تمہارے اپنے چچا کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ شمریز نے تلخ لہجے میں انکشاف کیا۔ بکواس بند کرو، میرے چچا میرے باپ کی جگہ ہیں، وہ میرے سر کا سایہ ہے۔ میرال نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہی سایہ اب تمہیں نگلنا چاہتا ہے۔ سنو میرال، سچ یہ ہے کہ وقار صاحب تمہارے باپ نہیں ہیں، تم ان کی سگی بیٹی نہیں ہو۔ تمہارے والدین کی وفات کے بعد انہوں نے تمہیں صرف اس لیے گود لیا تھا کیونکہ تمہارے نام بہت بڑی جائیداد تھی۔ شمریز نے وہ راز فاش کر دیا جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ میرال کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے میرے گھر والوں سے بدزن کرنا چاہتے ہو۔ نہیں میرال، اگر یقین نہیں آتا تو آج رات اپنے چچا کے کمرے کی تلاشی لینا، تمہیں وہ کاغذات مل جائیں گے جو تمہاری حقیقت تمہیں بتائیں گے، اور تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ آج رات ہی تمہارا کام تمام کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ ساری دولت ان کے بیٹے کامران کو مل جائے۔ شمریز نے اسے چیلنج دیا۔ میرال نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا جنہیں وہ ماں باپ سمجھتی ہے وہ صرف دولت کے پجاری ہے؟ وہ سارا راستہ اسی کشمکش میں رہی۔ جب وہ گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ چچا اور چچی ڈرائنگ روم میں تھے اور ان کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ میرال نے زاویار کو اس کے کمرے میں سلایا۔
اور دبے پاؤں ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وقار صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ تم لوگ ایک عورت اور بچے کو نہیں سنبھال سکے؟ میں نے کہا تھا حادثہ لگنا چاہیے، اگر وہ زندہ بچ گئی تو کل ہی جائیداد کا دعویٰ کر دے گی، وقار صاحب غصے سے کہہ رہے تھے، اور دوسری طرف چچی پریشانی سے بولی، وقار صاحب اگر شمریز بیچ میں نہ آتا تو کام ہو چکا ہوتا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرال کو شک ہو گیا تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، فکر نہ کرو بیگم، آج رات کھانے میں اسے نیند کی دوا دے دیں گے، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے، دنیا سمجھے گی کہ شمریز کے خوف سے اس نے خودکشی کر لی، اور پھر ساری جائیداد اور دولت ہمارے بیٹے کامران کی ہوگی۔ وقار صاحب کا قہقہ میرال کے کانوں میں سیسا بن کر اترا۔ میرال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ شمریز سچ کہہ رہا تھا، اس کے اپنے ہی اس کے خون کے پیاسے تھے، وہ جنہیں فرشتہ سمجھتی تھی وہ بھیڑیے نکلے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس نے اپنی پوری زندگی ایک دھوکے میں گزار دی، وہ الٹے قدموں واپس جانے لگی تاکہ زاویار کو لے کر یہاں سے بھاگ سکے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس کا پاؤں فرش پر رکھے گلدان سے ٹکرایا، گلدان گرنے کی زوردار آواز آئی، کون ہے وہاں؟ وقار صاحب کی گرجدار آواز آئی اور وہ چچی تیزی سے باہر نکلے، سامنے میرال کھڑی تھی جس کا چہرہ خوف اور صدمے سے سفید پڑ چکا تھا۔ تو تم نے سب سن لیا؟ وقار صاحب کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتر چکا تھا۔ میرال پیچھے ہٹی، تم لوگ انسان نہیں جانور ہو، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالنا چاہا مگر چچا نے جھپٹ کر اس کا موبائل چھین لیا اور دیوار پر دے مارا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی میری بچی، تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ گی، آسمان پر۔ چچا نے اس کا بازو مروڑ دیا، چچی نے آگے بڑھ کر اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا۔ کامران رسی لے کر آؤ، چچی نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ میرال نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، چھوڑو مجھے زاویار، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی مگر اس کے منہ پر چچی نے ہاتھ رکھ دیا، اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگے۔ میرال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیا اس کی زندگی یہیں ختم ہونے والی تھی؟ کیا اس کا بیٹا ان درندوں کے رحم و کرم پر رہ جائے گا؟ اچانک باہر کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، ایسا لگا جیسے کسی نے گاڑی گیٹ سے ٹکرا دی ہو۔ یہ کیا تھا؟ وقار صاحب چونکے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے گھر کا مین دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھلا اور شمریز خان طوفان کی طرح اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں ہی سب سے بڑا ہتھیار لگ رہی تھی۔ وقار صاحب، شمریز کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ میرال کے دل میں امید کی کرن جاگی، اس نے پوری قوت سے چچی کو دھکا دیا اور چیخی، شمریز مجھے بچاؤ۔ وقار صاحب نے جلدی سے دراز سے ایک آلہ نکالا اور میرال کی گردن پر رکھ دیا۔ خبردار شمریز، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اسے یہیں ختم کر دوں گا۔ وقار صاحب نے دھمکی دی اور شمریز رک گیا، اس کی نگاہیں میرال کے چہرے پر تھی جہاں آنسو اور خوف تھا۔ اگر اس کے جسم پر ایک خراش بھی آئی وقار تو میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا، اسے چھوڑ دو اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ شمریز نے پرسکون مگر خطرناک لہجے میں کہا، نہیں، اب یہ کھیل ختم ہوگا، تم دونوں مرو گے۔ وقار صاحب جنون میں مبتلا تھے۔ اسی لمحے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، پولیس کی درجنوں گاڑیاں گھر کو گھیرے میں لے چکی تھی، نیلی اور سرخ بتیاں کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا وقار، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، شمریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا۔ وقار صاحب کو دھیان بٹا اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرال نے ان کے ہاتھ پر دانت کاٹ لیا، آلہ ان کے ہاتھ سے گر گیا، شمریز نے چھلانگ لگائی اور وقار صاحب کو دبوچ لیا اور ایک ہی مکے میں وقار صاحب زمین بوس ہو گئے۔ پولیس اندر داخل ہوئی اور سب کو گرفتار کر لیا۔ میرال کونے میں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ شمریز نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میرال نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی مگر آج وہی اس کا محافظ بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس زاروں قطار رونے لگی۔ شمریز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، بس اب سب ٹھیک ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لمحے میرال کو احساس ہوا کہ اس کا اصل ٹھکانہ یہی سینہ ہے جہاں اسے سب سے زیادہ سکون مل رہا تھا، لیکن ابھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ اچانک پولیس انسپکٹر شمریز کے سامنے آئے اور بڑے ادب سے سلوٹ کیا۔ سر مشن کامیاب رہا، تمام ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جو جائیداد کے کاغذات جعلی بنوائے تھے وہ بھی برآمد ہو چکے ہیں۔ انسپکٹر کی اس عمل نے میرال کو چونکا دیا۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے
کبھی انسپیکٹر کو دیکھتے اور کبھی شمریز کو۔ ایک اشتہاری مجرم کو پولیس کا افسر سلیوٹ کیوں کر رہا تھا؟ شمریز نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور انسپیکٹر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ گڈ جاب انسپیکٹر، انہیں لے جائیں اور تفتیش شروع کریں۔ مجھے امید ہے کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ جب پولیس وقار صاحب اور ان کے خاندان کو لے کر نکل گئی تو گھر میں ہو کا عالم چھا گیا۔ زاویہ اب تک سو رہا تھا، شاید اللہ نے اسے اس ہنگامے سے محفوظ رکھا تھا۔ شمریز مڑا اور میرال کی طرف دیکھا جو ابھی تک سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے شمریز؟ وہ تمہیں سر کیوں کہہ رہا تھا؟ تم تو ایک گینگسٹر ہو، ایک مفرور مجرم۔ میرال کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی مگر سوال میں شدت تھی۔ شمریز نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے کارڈ نکال کر میرال کی طرف بڑھایا۔ ہر وہ چیز جو آنکھ دیکھتی ہے سچ نہیں ہوتی میرال۔ شمریز خان کوئی گینگسٹر نہیں ہے۔ میرال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کارڈ تھاما، اس پر شمریز کی تصویر کے ساتھ اسپیشل فورس انٹیلیجنس ونگ لکھا ہوا تھا۔ میرال کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا گھوم گئی ہو۔ تم فورسز میں ہو؟ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے تو شمریز نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا اور واپس جیب میں رکھا۔ ہاں میرال، میں ایک انڈر کور ایجنٹ ہوں۔ 4 سال پہلے مجھے شہر کے سب سے بڑے مافیا کو بے نقاب کرنے کا مشن ملا تھا۔ اس کے لیے مجھے خود اس دلدل میں اترنا پڑا اور ایک گینگسٹر کا روپ دھارنا پڑا۔ وہ پولیس مقابلہ، میری موت کی خبر، وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ میرا مشن ختم ہو چکا تھا اور مجھے اپنی شناخت مٹانی تھی تاکہ میں اپنے اگلے خفیہ مشن پر جا سکوں۔ میرال دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی تمام کڑیاں ملنے لگیں۔ تو پھر تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ مجھ سے وہ زبردستی نکاح کیوں کیا؟ اگر تم اچھے انسان تھے تو یوں میری زندگی کیوں برباد کی؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ شمریز اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور درد تھا۔ کیونکہ میرے پاس تمہیں بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا میرال۔ مجھے اپنی ایجنسی کے ذریعے خبر ملی تھی کہ تمہارے چچا وقار اسی رات تمہیں نشہ دے کر اپنے بیٹے کامران سے تمہارا نکاح پڑھوانے والے ہیں تاکہ تمہاری ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ وہ تمہاری زندگی جہنم بنانے والے تھے۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا، لیکن کیوں؟ تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں تھی؟ میرال نے روتے ہوئے پوچھا تو شمریز کے ہونٹوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ یاد ہے 4 سال پہلے یونیورسٹی کا کیفیٹیریا؟ تم اخبار میں میری تصویر دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ اگر تم ہوتی تو مجھے کبھی جیل نہ جانے دیتی۔ میں وہیں تمہارے پیچھے والی میز پر بیٹھا تھا۔ تمہاری وہ معصومیت، وہ بے باک انداز اسی لمحے میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں نے اسی وقت تمہاری معلومات نکلوائیں تو مجھے پتا چلا کہ تم کیسی سازشوں میں گھری ہوئی ہو۔ میرال کو اپنا وہ جملہ یاد آیا اور شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ وہ جیسے مذاق سمجھ رہی تھی، وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا تھا۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تاکہ قانونی طور پر تم میری ذمہ داری بن جاؤ اور تمہارے چچا تم پر کوئی حق نہ جتا سکیں۔ مجھے مشن پر جانا تھا، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں واپس بھیجا، لیکن میں غافل نہیں تھا۔ میرے آدمی سائے کی طرح ان 4 سالوں میں تمہاری حفاظت کرتے رہے۔ شمریز کی آواز بھر گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے جب مجھے پتا چلا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے تو میں کتنا تڑپا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، لیکن میں مجبور تھا۔ میرا دشمن بہت طاقتور تھا اور میں تم دونوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میرال خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے جسے وہ نفرت کے قابل سمجھتی رہی۔ وہ تو اس کا محافظ نکلا۔ وہ جسے اندھیرا سمجھتی رہی وہ اس کی زندگی کا اجالا تھا۔ اب تم سب جان چکی ہو میرال، شمریز نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اب نہ کوئی زبردستی ہے نہ کوئی مجبوری۔ تمہارے چچا جیل جا چکے ہیں، تم آزاد ہو۔ اگر تم اب بھی مجھ سے طلاق یا خلا لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں کل ہی کاغذات پر دستخط کر دوں گا۔ یہ کہہ کر شمریز دروازے کی طرف بڑھا تو میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی انا نے سر اٹھایا۔ وہ 4 سال کی تکلیف کو اتنی آسانی سے کیسے بھلا سکتی تھی؟ ہاں، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میں تم سے آزادی چاہتی ہوں۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میری مرضی کے بغیر فیصلے کیے۔ میں وکیل ہوں اور میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی، میرال نے ضد میں آ کر کہا، حالانکہ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے روک لو۔ شمریز دروازے پر رک گیا۔ اس نے مڑ کر میرال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی اداسی تھی، مگر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جیسی تمہاری مرضی وکیل صاحبہ، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں۔ وہ چلا گیا۔ میرال وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
وہ جانتی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ تو اسے اپنی زندگی کا مان چکی تھی۔ اگلی کئی دن میرال کے لیے عذاب بن گئے۔ گھر بالکل خالی ہو گیا، نہ چچا چچی کا شور تھا، نہ ہی شمریز کی وہ پراسرار موجودگی۔ وہ دن بھر اپنے آفس میں بیٹھی رہتی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ زاویار بار بار اپنے سپر ہیرو کے بارے میں پوچھتا جس نے اسے بچایا تھا، اور میرال کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی ضد پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اسے جانے کیوں دیا؟ وہ تو میری حفاظت کر رہا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرال نے آئینے میں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اسے ہر آہٹ پر شمریز کے آنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، شمریز کا کوئی فون یا پیغام نہیں آیا۔ میرال کا صبر جواب دے گیا۔ اسے لگا شاید شمریز نے اس کی بات کو سچ مان لیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ خیال ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ 8ویں دن اسے آفس میں ایک پارسل موصول ہوا۔ اس میں خوبصورت سی ساڑی اور ایک نوٹ تھا۔ آج شام ساحل سمندر پر ایک آخری ملاقات، قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے، شمریز۔ میرال کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا وہ واقعی طلاق کے کاغذات لایا ہے؟ اس نے وہ ساڑی نکالی، اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس نے جلدی سے خود کو تیار کیا۔ آج وہ اپنی انا کو شکست دے کر اپنی محبت کو جیتنا چاہتی تھی۔ جب وہ ساحل پر پہنچی تو سورج غروب ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی جگہ کو موم بتیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ شمریز وہاں کھڑا لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور جینز میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ میرال دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب گئی۔ شمریز نے آہٹ پا کر مڑ کر دیکھا۔ میرال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستائش کی چمک ابھری۔ تم آ گئی؟ میں سمجھا شاید تم نہیں آؤ گی، شمریز نے نرم لہجے میں کہا۔ تم نے ہی تو بلایا تھا قانونی کارروائی کے لیے، میرال نے نظریں جھکا کر کہا۔ تو شمریز نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ رہے وہ کاغذات جو تم چاہتی تھی، میں نے دستخط کر دیے۔ اب تم آزاد ہو، تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے لفافہ میرال کی طرف بڑھایا۔ میرال نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر لفافے پر گرے۔ کیا واقعی یہ اختتام تھا؟ اس نے لفافہ کھولا اور کاغذات باہر نکالے، لیکن یہ طلاق کے کاغذات نہیں تھے۔ یہ میرال اور زاویار کے نام ایک نئے اور خوشحال مستقبل کے کاغذات تھے، جس میں شمریز نے اپنی تمام جائیداد ان کے نام کر دی تھی۔ میرال نے حیرت سے شمریز کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا کفارہ ہے میرال، ان 4 سالوں کا جو تم نے میری وجہ سے تکلیف میں گزارے۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ شمریز کی آواز دھیمی تھی۔ میرال نے کاغذات کو مٹھی میں بھینچ لیا اور پھر انہیں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذات کے ٹکڑے تتلیوں کی طرح اڑنے لگے۔ مجھے یہ کاغذات نہیں چاہیے، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میرال نے روتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا چاہیے؟ شمریز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مجھے میرا شوہر چاہیے، مجھے زاویار کا باپ چاہیے، مجھے وہ محبت چاہیے جس کا حق صرف میرا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے شمریز خان، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ میرال نے آگے بڑھ کر اس کو گریبان سے پکڑ لیا، جیسے اسے جانے سے روک رہی ہو۔ شمریز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے میرال کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ آج میں اپنا کیس ہار جاؤں گا، لیکن لگتا ہے وکیل صاحبہ نے فریق مخالف کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ تم بہت برے ہو، تم نے مجھے پھر ڈرایا۔ میرال نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ شمریز گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ریک پر پڑے ایک چھوٹے سے ڈبے کو اٹھایا اور کھولا۔ اس میں خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ مس میرال، کیا آپ اس سابقہ مجرم، موجودہ میجر اور تاحیات آپ کے عاشق کو اپنی زندگی میں باقاعدہ شامل کرنے کی اجازت دیں گی؟ کیا آپ میرے اور زاویار کے ساتھ ایک نئی دنیا بسائیں گی؟ میرال ہنس پڑی۔ آنسوں کے درمیان اس کی ہنسی کسی جل ترنگ جیسی تھی۔ ہاں، 1000 بار ہاں۔ شمریز نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور کھڑے ہو کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ سمندر کی لہریں ان کے قدموں کو چھو رہی تھیں اور ڈوبتا ہوا سورج ان کے ملن کا گواہ بن رہا تھا۔ آئی لو یو میرال، آئی لو یو ٹو شمریز۔ دور کہیں گاڑی میں بیٹھا ننھا زاویار اپنے نانا نانی یعنی میرال کے خالہ اور خالو جن کے ساتھ وہ دونوں آئے تھے، یہ ساتھ ہی منظر دیکھ رہا تھا اور خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کا خاندان مکمل ہو چکا تھا۔
تکلیف اور آزمائش کی رات ختم ہو چکی تھی اور اب ان کی زندگی میں صرف محبت کا سویرا تھا۔